السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ آئینی ترمیم کرنے والے جی آپس میں ہی لڑ پڑے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے بڑا شور تھا کہ جمعے کے دن پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پیش کیا جائے گا جس میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کر دی جائے گی یا پھر 24 کر دی جائے گی۔ لہٰذا اب ہم ایسے ججز لے کر آئیں گے جو ہمارے حق میں فیصلے کریں گے، یعنی ہم کسی بھی طریقے سے سپریم کورٹ کو کنٹرول کر لیں گے اور جسٹس امین الدین گروپ، مندو کھیل گروپ، نعیم افغان گروپ، اس کو ہم مضبوط کریں گے اور ہم پیرالل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر اپنی جو ہے ایک سپریم کورٹ لگا لیں گے، اپنے ججز لگا لیں گے۔ تو لہٰذا اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں پھڈا پڑا ہوا ہے، اس حوالے سے اتفاق نہیں ہو سکا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کر لیں، اس سے پہلے آئینی ترمیم کی نا، اس سے پہلے ہم نے جسٹس منصور کا راستہ روکا ہے نا، تو ہمیں کیا حاصل کیا ہوا ہے؟ جسٹس منصور تو واپس آ گئے، انہوں نے استعفیٰ بھی نہیں دیا، ہو سکتا ہے آئینی ترمیم بھی اڑ جائے اور ہر ایک اہم جو فیصلہ ہے وہ جسٹس منصور کی مرضی کا ہے۔ تو لہٰذا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، کوئی پکا توڑ نکالنا پڑے گا، ورنہ جو ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم بے عزت ہوں گے لیکن کام نہیں بنے گا۔ تو لہٰذا خبر یہ ہے کہ اب کل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اس حوالے سے بل پیش نہیں کیا جائے گا۔ دوسری خبر سن لیں، عمر ایوب اپوزیشن لیڈر، پھر شبلی فراز، ان کے ساتھ جو ہے وہ زرتاج گل، عامر ڈوگر، یہ سب لوگ آج اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں، عدالتی حکم ان کے پاس ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ اب ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ کہا کیا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں انڈرٹیکنگ دیں، آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ خان جو ہے وہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرے گا، آپ خان سے کوئی پولیٹیکل گفتگو نہیں کریں گے۔ مجھے یہ بتائیں، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا سربراہ اور تمام سیاستدان اس سے ملنے جا رہے ہیں، لطیفے سنائیں گے، پوئٹری سنائیں گے کہ آگے نومبر آ رہا ہے اور دسمبر آ رہا ہے، لمبی راتیں ہوں گی، یعنی کیا کریں گے؟ تو لہٰذا ملاقات نہیں کروائی جاتی عدالتی حکم کے باوجود اور وہ لوگ پریس کانفرنس کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب ذرا جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جنہوں نے پہلے بھی فیصلہ دیا تھا کہ 3 بجے عمران خان کو ہائی کورٹ کے اندر پیش کرے، ان کی عدالت سے بڑی خبر سنیں۔ خبر یہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے جیل میں قیدیوں کی ملاقات میں سیاسی گفتگو پر پابندی کی جیل رولز کی شک کو آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق عمران خان اب جیل ملاقاتوں میں سیاسی گفتگو کر سکیں گے، یعنی ججز اڑا کر رکھ رہے ہیں ہر چیز، یعنی ایک نیا حوصلہ آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز میں۔ اور جس طرح سے جو کچھ ابو الاسرار ذوالقرنین کے ساتھ ہوا، بھی میں آپ کے سامنے خبر رکھتا ہوں ایک اور، لیکن یہ دیکھیے انہوں نے اس شک کو ہی اڑا دیا، انہوں نے کہا اب روکو، اب ذرا روکو، تو یہ شک ہی ہم اڑا دیتے ہیں۔ یہ تو بنیادی حقوق اور آئین کے متصادم ہے کہ آپ اپنی آزادی سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ کون سی کوئی سازش ہو رہی ہے؟ کوئی ایٹم بم کے فارمولے کسی کو بتائے جا رہے ہیں جو قومی راز ہے؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ آج کا دن بڑا اہم تھا، عمران خان نے لائے عمل دینا تھا اگلا احتجاج کے حوالے سے اور ایک بڑی موومنٹ کے حوالے سے، تو یہ ملاقات بڑی اہم ہونی تھی، اس لیے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ تو بہرحال جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی عدالت سے بھی سرپرائز آ چکا۔ اب ذرا میں ایک بڑی خبر آپ کے سامنے رکھ لوں اور پھر باقی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس وقت جو پھڈا پڑا ہوا ہے اور یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، بہت سیریس معاملہ ہے۔ چائنا پاکستان کا آئرن بردر، چائنا جسے کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی دوستی، سمندروں سے گہری دوستی، اب ہم نے چائنا کے ساتھ بھی بگاڑ لی ہے، یعنی کوئی ملک رہ نہیں گیا جس کے ساتھ ہم نے نہیں بگاڑی۔ چائنا اتنا اہم ساتھی، ہر معاملے میں ویٹو کرنے والا۔ اب جناب وہ جو جس طرح سے چینی سفیر کے حوالے سے خبر چلی کہ اسے دفتر خارجہ میں طلب کیا گیا ہے، خیر اس کی تو وضاحت آ گئی کہ وہ روٹین کے مطابق وہ دفتر خارجہ آئے تھے، انہیں طلب نہیں کیا گیا تھا۔ آج ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے مذمت ضرور کی گئی تھی کہ جو چینی سفیر نے یہ بیان دیا ہے کہ جب تک پاکستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے یا چینی شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا یا چینی شہریوں کو جو نشانہ بناتے ہیں ان کے خلاف آپریشن نہیں کیا جاتا، تب تک سی پیک آگے نہیں بڑھ سکتا، معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک تقریب تھی اور اس تقریب کے اندر مشاہد حسین سید صاحب بھی تھے اور اس کے اندر جناب اسحاق ڈار صاحب بھی تھے،
اور اس تقریب کے اندر جناب چینی سفیر صاحب تھے. اب اسحاق ڈار صاحب آتے اپنی باری پہ بولنے کے لیے اور وہ کہتے کہ چائنا کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے نا, کیا کہنے, ابھی حال ہی میں شہباز شریف کی قیادت میں ہم گئے ہیں چائنا, وہاں سے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ باقی پوری دنیا کے اندر نا اگر ہمارے چینی شہریوں کو نشانہ بنایا جائے ہم اس ملک کے ساتھ تعلقات ختم کر لیتے ہیں, لیکن پاکستان کو اس سے استثنا حاصل ہے, پاکستان کے اندر ہمارے لوگ مرتے بھی ہیں تو پھر بھی ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی جاری رکھیں گے اور انویسٹمنٹ بھی کرتے رہیں گے. اب اتنی بات تھی, ذرائع بتاتے ہیں کہ چینی سفیر اٹھ کر آ گئے, انہوں نے کہا مجھے پلیز مائک دیں, مجھے بولنے دیں, اور وہ بولے. انہوں نے کہا کہ یہ اسحاق ڈار غلط بیانی کر رہے ہیں, ہمارے لیے سب سے اولین بیسٹ پرائرٹی پہلی ترجیح ہمارے چینی شہری ہیں, میں مان ہی نہیں سکتا کہ ہمارے صدر شی جن پنگ نے اس حوالے سے کوئی ایسا پیغام دیا ہوگا, لہذا ہمیں سیکیور کریں, ہم یہاں پہ مرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے. تو اس نیج پہ ہمارے معاملات جو ہے پہنچ چکے ہیں اور فیصل واڈا کی آج سٹیٹمنٹ بڑی مشکوک سٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ پاکستان ہر میدان میں اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو, انتظار فرمائے. پتہ نہیں جو بچی ہوئی عزت ہے یا تھوڑی بہت شرم حیا ہماری دنیا کرتی ہے وہ بھی اس پر بھی جو ہے وہ شب خون مارنے کے ہیں. بہرحال آج سلمان اکرم راجہ اور جو پی ٹی آئی کے اندر پھڈے ہیں وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے خیر, اور جو آپ کے شیر افضل مروت ان کے درمیان بھی پھڈا پڑا ہوا ہے. اس سے پہلے میں بتا دوں کہ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے پریس کانفرنس کی کہ ان کا ہم 12 اسٹیبلشمنٹ کو کہہ چکے ہیں, آج بھی کہتے ہیں پاکستان کی بڑی سیاسی حقیقت کو مسلنے کی کوشش نہ کریں, ناکام ہوں گے, اس الیکشن کے نتائج کو عدالتوں سے ٹھیک ہونے دیں, روڑے مت اٹکائیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے, بہت نقصان ہو جائے. اور اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ شیر افضل مروت کو خود پر کنٹرول کرنا ہوگا ورنہ پارٹی کاروائی کرے گی, کیونکہ شیر افضل مروت وہ بیان دیتے پھر کہ میں نے خان سے ملا, میں نے خان کو بتایا کہ یہ احتجاج ٹھیک نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, یہ وہ نہیں کرتے. پھر شیر افضل مروت کا ایک اور بیان, میں نے کہا میرے پاس 30 سے 40 ووٹ تھے سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں نے حامد خان کی وجہ سے ووٹ ہی نہیں دیے, یعنی میں نے دوسری مشکوک پارٹی وہ پلاٹو والا جو گروپ ہے اس کو میں نے جو ہے بار کے الیکشن میں ووٹ دے دیے, حامد خان گروپ کو نہیں دیے. تو یہ معاملات بھی, اور شیر افضل مروت ظاہر ہے تھوڑا سا شیر افضل مروت میں اعتماد آتا جائے, عزت بحال ہوتی جائے. شیر افضل مروت آپ کو پتہ ہے اوور کانفیڈنٹ. تو اب یہ جو بیان آیا سلمان اکرم راجہ کا کہ شیر افضل مروت کو خود پر کنٹرول کرنا ہوگا ورنہ پارٹی کاروائی کرے گی, مروت صاحب جی اس کو لے کر پھر میدان میں آ گئے. مجھے بڑا افسوس ہوا سلمان اکرم راجہ کا بیان دیکھ کر, اور انہوں نے کہا کہ آپ نہ میرے باس ہیں اور نہ ہی مجھے قابو کرنے کا اختیار ہے آپ کو, میرے باس عمران خان اور بیرسٹر گور ہیں, انہیں جواب دہ ہوں, میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں. لیکن شیر افضل مروت میرے خیال سے یہاں پہ غلط ہیں, آپ کی جماعت کا سیکرٹری جنرل ہے تو لہٰذا آپ ڈسپلن کے پابند ہیں. تو لہٰذا بہرحال یہ چیزیں تو چل رہی ہیں. ایک اور خبر سن لیں, ہادی چٹھا اور ایمان مزاری کی 20 ہزار مچلکوں کے حفظ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ضمانت منظور ہو گئی ہے, اور جو بڑکے مارتے پھر رہے تھے 3 روز کا جسمانی ریمانڈ دیتے پھر رہے تھے انہوں نے ہی آج آپ ان دونوں کو ضمانتیں بھی دے دیا, کیونکہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ آج ہی ان کا سسپینڈ ہو گیا تھا, کلعدم ہو گیا تھا, تو لہٰذا اب ان کی ضمانتیں بھی منظور ہو گئی. تو یہ تو جج ابو الحسنات ذوالقرنین یعنی کرتے پھر رہے ہیں, فیصلہ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ اڑ جاتا ہے. اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ جو شیر افضل مروت نے یہ ٹویٹ کیا تھا نا کہ آپ میرے باس نہیں ہیں, تو وہ ٹویٹ اب شیر افضل مروت نے ڈیلیٹ کر دیا ہے. 190 ملین کے حوالے سے جو سماعت ہوئی آج اڈیالہ کے اندر, اس میں بشرا بی بی پیش نہیں ہوئی, اور جج کی جانب سے آج آخری وارننگ دی گئی ہے. کہا گیا کہ اگلی سماعت پر اگر بشرا بی بی نہ پیش ہوئی تو ہم ان کی ضمانت کینسل کر کے یعنی دوبارہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر کے ہم ان کو گرفتار کروا دیں گے. پشاور کے اندر مریم نواز کو گرفتار کرنے کے حوالے سے جو ہے مقدمہ درج کرانے کی درخواست جمع کرا دی گئی ہے. کہا گیا کہ مریم نواز جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف دھمکی امیز اور ان کو مبینہ طور پہ قتل کرنے کی ختم کرنے کے حوالے سے دھمکیاں دیتی پھر رہی ہیں, تو لہٰذا ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اور ثانیہ کارساز ہوا تھا ایک وہ امیر زادی نے جو مبینہ طور پہ نشے کے اندر دھت تھی, اس نے ایک باپ بیٹی کو کچل دیا تھا. آج جناب اسے بھی با عزت, کیونکہ صلح نامہ ہو گیا تو 4-5 کروڑ میں جو ہے وہ انصاف خرید لیا, تو بہرحال اب بتایا جا رہا ہے کہ با عزت بری کر دیا گیا. تو یہ اس ملک کے اندر جناب ڈھونگ اور تماشا چل رہا ہے. پاکستان زندہ باد.